بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اور مسجد شریف کا یہ معطر و منور ماحول عطا فرمایا۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور جمعۃ المبارک، یہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کے شہادت کے ایام ہیں۔ گزشتہ نشست میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مرتبہ شہادت ہے، جو مقام امام علی مقام نے اپنے آنکھوں سے لگایا، جس کا انتخاب کیا، اللہ کے ہاں اس مقام کا، اس مرتبے کا کیا اس کی اہمیت ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ شہید اور اس کا جو پہلا معنی اور تصور شہادت ہے وہ یہ ہے کہ شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضر ہونا۔ شہید، شاہد، مشہود، ان سب کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاضر ہونا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر کی گئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ شہید کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا حاضر ہونا۔ جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، تو یہاں مشاہدہ یا شہید کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فرمایا کہ شہید کا مطلب حاضر ہونا ہے، تو وہ شہید کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ اس کی حاضری کا کیا مقام ہے یا کیا منزل ہے کہ جہاں پہ اس کو حاضر کر دیا جاتا ہے؟ حاضری کی ایک جہت یہ بیان کی گئی ہے، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اس کو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر احد کے دن شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، کیا وہ دہارس ہو گئی اس وقت اس صحابی رسول کی، کہا جابر
میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جب وہ شہید ہو گیا؟ تو عرض کرنے لگے قلت بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ جیسے کوئی فوت ہو جائے تو کوئی آپ کو کہے کہ میں نہ بتاؤں آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا، آپ کے بھائی کا، رشتہ دار کا جنت میں کیا مقام ہے؟ تو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جابر کیا تمہیں نہ بتاؤں الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک، اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قلت بلا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، جابر اللہ رب العزت نے اس سے قبل بغیر پردے کے کسی سے بھی کلام نہیں کیا۔ ما کلم اللہ احدا، بغیر پردے کے کسی سے بھی کلام نہیں کیا۔ وکلم اباک کفاحا، لیکن تیرے باپ کی یہ شان ہے جب شہید ہوا تو بغیر پردے کے اللہ نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ اور پھر اللہ رب فقال یا عبدی تمن علی اعتق، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے جابر کے والد، کہ تو میری بارگاہ میں شہید ہوا، تو نے اپنا سر کٹا دیا، اب تیری کیا آرزو ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا تو طلب کرتا ہے؟ عبدی یا عبدی تمن علی اعتق، تو مانگ، جو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں۔ تو اب قربان جائیں، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ربی، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ، اللہ اگر تو دینا چاہتا ہے نا تو زندگی عطا کر، میں پھر تیری بارگاہ میں قتل کر دیا جاؤں، میں پھر تیری بارگاہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اب آگے چل کے دیکھیں گے، جیسے آپ کسی جگہ پہ کھانا کھائیں یا کسی جگہ کی ہالیڈیز کے لیے یا سیر کے لیے جائیں، وہ جگہ اچھی ہو تو پھر دل کرتا ہے بندہ دوبارہ جائے۔ اب سوال آگے اس کا جواب ملے گا کہ وہ صحابی رسول نے یہ تمنا کیوں کی کہ یا اللہ مجھے زندگی عطا کر، پھر میں جہاد کے لیے جاؤں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر تیری بارگاہ میں پیش ہوں، پھر تو مجھ سے پوچھے اے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا شان بندہ پروری ہے، کیا اللہ رب العزت کی نوازش ہے؟ ایک بندے سے اللہ، ایک صحابی سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو مانگ، میں تجھے کیا عطا کروں؟ تو وہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے زندگی عطا کر، میں پھر تیری بارگاہ میں جاؤں اور میں شہید کر دیا جاؤں۔ انہو سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، تو اللہ کہتا ہے بندے یہ تو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، جس دن دنیا بنائی میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی کو بھی جب ایک دفعہ زندگی میں ایک دفعہ ہی اسے زندگی عطا کی جاتی ہے، دوبارہ اسے لٹایا نہیں جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے ڈیلے نہیں ہو سکتی، وہ اٹل فیصلہ ہے، اور پھر جس کو موت آ جائے اسے لٹایا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ تو مانگ، کیا میں تجھے عطا کروں؟ قال یا رب فابلغ من ورائی، کہا اللہ جس مقام و مرتبے پہ تو نے مجھے فائز کیا ہے، جس منزل پہ تو نے مجھے فائز کیا ہے، اور جس طرح تو مجھ سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یا بندے تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو یہ خبر میرے اعزاء و اقربا کو، پیچھے رہنے والے مسلمانوں کو بھی تو یہ خبر عطا کر دے۔ جیسے نہیں بندہ کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ فون کرتا ہے میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، بے عین ہی۔ صحابی کہتے ہیں یا اللہ جو مقام و مرتبہ، جس خوشنودی کا اظہار تو نے مجھ سے کیا ہے، فَأَبْلِغْ مِنْ وَرَائِي، میرے جو پیچھے ہیں نا میرے بھائی، انہیں بھی اس سے مطلع فرما دے۔ پھر اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، بل احیاء، اللہ نے انہیں زندگی عطا کر دی ہے، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جب ایک بندہ اللہ کے لیے شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے حاضر کر دیا جاتا ہے۔
بغیر حجاب کے، بغیر کسی ڈلے کے، بغیر کسی تاخیر کے اگر کسی روح کو بارگاہ خداوندی میں براہ راست حاضر کیا جاتا ہے تو وہ شہید کی روح۔ یہ مقام، اور اسی وہ گزشتہ نشست میں ہم نے آیا مبارکہ پڑھی تھی نا، یہ مقام ایسے نہیں بنتا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، سارے رشتوں کو آپ اپنے جتنے بھی رشتے ہیں نا ان کو اپنے ذہن میں تصور کریں نا، اللہ نے وہ سارے رشتے اس آیہ مبارکہ میں گنوا دیے، اور آپ کی ظاہری زندگی گزارنے کے لیے جو جو آپ چیزیں آپ کو درکار ہیں ان سب کو اللہ نے گنوا کے کہا اگر ان سب چیزوں کے عوض میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے یہ زیادہ عزیز ہے تو پھر میرے حکم کا انتظار۔ دوستو ہم پہ تو اللہ کا انعام ہی انعام ہے۔ آزمائش میں تو وہ ہستیاں تھیں کہ جب بارگاہ رسالت مآب سے حکم آتا تھا، باپ ایک سمٹ ہوتا تھا، بیٹا دوسری طرف ہوتا تھا۔ آج ہم ایک ہی طرف ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہیں۔ چونکہ شہید کی روح وقت شہادت اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہید ہو گیا، یہ حاضر ہو گیا۔ کہاں حاضر ہو گیا؟ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گیا۔ اور شہادت کی جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان شہید ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کرتی ہے تو ہزارہا فرشتے اس کے استقبال کے لیے زمین پہ اللہ رب العزت حاضر فرما دیتا ہے۔ ہزارہا فرشتے آ جاتے ہیں اور ان فرشتوں کے جومر میں اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پہلی جہت تو یہ تھی کہ براہ راست ادھر سے روح نکلی، ادھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دوسری جہت یہ ہے کہ ہزارہا فرشتے تشریف لے آتے ہیں اور ایک جلوس کی صورت میں، ایک گروپ کی صورت میں اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جب صحابی رسول کا وصال ہوا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ کی شہادت ہوئی تو کفار نے ان کی لاش کو مسلح کر دیا، جیسے ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، اعضاء کو کاٹ دیا۔ تو میں بار بار چہرے سے کفن اٹھاتا اور اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرتا۔ اتنی دیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے کسی کے رونے کی آواز سنی، غالباً وہ بہن تھی یا پھوپھی تھی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی تو فرمایا فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، اور تو روتی کیوں ہے؟ یہ تو وہ خوش بخت ہے کہ جس کی میت کو فرشتوں نے تظلہ باجنحتها اپنے پروں سے ڈانپا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے اس میت کو اپنے پروں سے ڈانپا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جب انسان شہید ہوتا ہے تو وہ کیوں یہ خواہش کرتا ہے اللہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ شہادت کا دوسرا معنی آپ سمجھ لیں۔ جیسے کہتے ہیں شہادت یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پا لینا، تو جو شہید ہوتا ہے وہ کس چیز کو پاتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے ہاں اسے 6 انعامات عطا کر دیے جاتے ہیں۔ 6 انعام، ساری زندگی انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے نا، وہ ایک لمحے میں اللہ رب العزت 6 کی 6 چیزیں اسے عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تیاری کرو۔ وہ جتنی ساری زندگی انسان عبادات کرتا ہے یہ مقام حاصل ہو جائے، یہاں پہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ منازل ہوتی ہیں طے کرتے 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 اللہ کا قرب، لیکن شہید کو اللہ ایک ہی لمحے میں وہ ساری کی ساری خوبیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا تغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ اس کا جنت میں ٹھکانے کی اسے زیارت فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں آنے والے، وہ کہتے ہیں نا وہ جو شہید کا زخم ہوتا ہے وہ اسی سے پوچھو اس کی کتنی چاشنی ہے اس کو ملتی ہے۔ تو اللہ اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، اور پھر
وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اللہ رب العزت اسے نجات عطا کر دیتا ہے. یہ تیسری خوبی اسے عطا ہو، تیسرا انعام اللہ رب العزت اسے عطا کر رہا ہے. وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. اللہ فرماتا ہے جو فزع اکبر ہے، سب سے بڑا غم ہے مرنے کے وقت جو انسان کو، وہ کہتے ہیں وقت نزاد شوقاں اندر یاد کرا میں تینوں. جب نزا کا وقت آئے تو اللہ زبان پہ تیرا ذکر ہو. اور اس چیز کا تصور اس آیہ مبارکہ سے کیجئے. اللہ فرماتا ہے وَحُمِلَ، وہ نزا کا عالم کیا ہوگا کہ زمین پوری کائنات کو اللہ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین کو اور پہاڑوں کو میں اٹھاؤں گا. فدکت، جیسے نہیں آپ کانچ کا ایک گلاس لیں چھوٹا سا اور اس کو پوری قوت کے ساتھ فرش پہ مار دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو فرمایا اس پوری کائنات کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دی، ایسے پٹکا جائے کہ وہ دن کی ہوئی سورج وہ کیا روئی ہو جائے. تو کیا انسان کی گھبراہٹ کا ٹھکانا. اللہ فرماتا ہے اس گھبراہٹ سے میں اس شہید کو نجات عطا کر دیتا ہوں. اور پھر وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اللہ رب العزت ایمان کا لباس اسے، جو نہیں جب نزا کا وقت آتا ہے تو طرح طرح کے شیطان حملے کرتا ہے، اللہ اسے ایمان کا لباس پہنا دیتا ہے. اور پھر وَيُزَوَّجُ مِنْ حُورِ الْعِينِ، اللہ حور عین سے اس کا نکاح فرماتا ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو نیکیوں میں جلدی جلدی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ یہی ہوتا ہے. اور پھر اور سب سے بڑھ کے فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اللہ اسے یہ مقام اور یہ عزت عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے اعزاء و کرما میں سے 70 انسانوں کی سفارش شفاعت کر سکتا ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے شہید کو عطا کیا. اور اسی مقام و مرتبے کی بنیاد پہ پھر جب اللہ پوچھتا ہے کہ تو خواہش کر، مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا، من علی اعطیک، مانگ میں تجھے عطا کروں گا. تو وہ کہتا تحیینی، مجھے زندگی عطا کر کے میں تیری بارگاہ میں پھر شہید کر دیا. دوستو، حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل نہ کرو، اور جو اسوہ رسول ہے اس کو نہ چھوڑو. اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو زندگی میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. اور اگر اس کو چھوڑ دو گے، نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.